بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایز یو نو کہ ریسنٹلی ہم کراچی کے ٹور پہ گئے اور اٹ واز اے گریٹ ایونٹ الحمدللہ۔ وہاں پہ پبلک میٹ اپ تھا، بہت خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کے کہ ماشاءاللہ موسٹ آف دیم، ان فیکٹ 95% آف دا پیپل آؤٹ دیر ور یوتھ، ینگ لوگ تھے، نوجوان تھے، موٹیویٹڈ تھے، دین سے محبت کرنے والے تھے۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی جب ایک ینگسٹر نے کہا جی کہ میرا ایمان بڑے ڈینجر میں تھا اور مجھے بڑے وسوسے اور ڈاؤٹس آتے تھے ریلیجن کے حوالے سے، بٹ الحمدللہ ہی واچ تھنگس دیٹ میٹر اینڈ ون آف دی ایپیسوڈز ہاؤ ٹو انکریز یور ایمان۔ اور وہ ایپیسوڈ دیکھ کے ہی سیٹ کہ میرے بہت سے آنسرس کے کویشچنس کے آنسرز ہوئے اور مجھے بہت میرا ایمان بوسٹ ہوا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ کو یہ سیریز بہت بینیفٹ کر رہی ہے۔ انفیکٹ مجھے بہت بینیفٹ کر رہی ہے کیونکہ تیاری کرتے ہوئے اوبویسلی کہ میں پہلے گو تھرو کرتا ہوں ان ساری چیزوں سے، تو دیٹ از ون آف دا گریٹ بینیفٹس آف دعویٰ کہ دوسروں کو بینیفٹ کرے نہ کرے، آپ کو تو بینیفٹ الحمدللہ کرتی ہی ہے چیز۔ اور مجھے یاد ہے ایک بڑے فیمس اسکالر کا سینٹینس ہے، ہی یوز ٹو سے کہ قرآن پڑھو اور قرآن پڑھاؤ، کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو تمہیں سب سے زیادہ ہوگا۔ تو یس الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اپرچونٹی دی ہے۔ آپ لوگوں سے کچھ باتیں ہم شیئر کرتے ہیں بیسڈ آن وٹ ایور نالج وی ہیو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے۔ اور بہت اچھی ماشاءاللہ فیڈ بیک آ رہی ہے اس کلاس کی، وچ میکس می ویری ہیپی کہ ہماری یوتھ کو یہ پرسپیکٹیو جا رہا ہے کہ دنیا میں وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، جو چیزیں میٹر کرتی ہی نہیں ان کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور اینڈ میں ہم سفر کرتے ہیں۔ تو یس حل یہ ہے کہ ان چیزوں کو پکڑ لیں جو ایکچوئل میں میٹر کرتی ہیں۔ تو اس ویک کی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور بڑا کامن ہے ٹاپک، آج کل ہر بندہ شکایت کرتا ہے، وہ ڈپریشن میں ہے اور ان کو ڈپریشن ہو گئی ہے۔ انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں ایک ورڈ بہت مس یوز ہوا ہے اور انفارچونیٹلی چونکہ یہ ایک فیشن بھی بن گیا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں ڈپریسڈ ہوں۔ آل دو آپ کو میری بات بہت عجیب لگے گی، اب یہ نا ہمارے منہ پہ چڑھ گیا کہ یار میں ڈپریس ہوں، کیونکہ ہر بندہ ڈپریس ہے نا۔ ڈپریشن کی سٹوریز آ رہی ہیں، ڈپریشن کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ ڈپریشن ایگزسٹ نہیں کرتی، انفیکٹ ڈپریشن جتنا اس دور میں ایگزسٹ کرتی شاید پہلے کے دور میں اتنا نہ کرتی ہو۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈپریشن اصل میں ہے کیا، یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اور کہیں ہم بیسک ایموشنز یعنی سیڈنس اور گریف، ان چیزوں کو تو ڈپریشن کنسیڈر نہیں کر رہے، ہمیں ڈفرینشیٹ بھی تو کرنا ہے نا کہ بھائی ڈپریشن ہوتی کیا ہے۔ اور جہاں تک میں نے یہ بات کی کہ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، فیشن بن چکا ہے، وہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں چونکہ ڈپریشن پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، ہر بندہ اپنی ڈپریشن کی سٹوریز شیئر کر رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی سٹوریز سن کے یہ لگتا ہے کہ ہم بھی ڈپریس ہیں۔ یہ ایک ہیومن فطرت ہے۔ جیسے میں سائیکالوجی کا جب چیپٹر پڑھ رہا تھا، سائیکو تھیراپی کا اور ظاہر ہے کہ سائیکو پیتھولوجی کا، کہ واٹ آر سم آف دا ڈس آرڈرز، مینٹل ڈس آرڈرز، اور پھر سائیکو تھیراپی پہ جب میں آیا تو آتھر نے بڑی زبردست بات لکھی تھی، رابرٹ فیلڈمین آتھر کا نام ہے، سائیکالوجی انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی، ایک بڑی زبردست بک ہے۔ تو اس نے اینڈ میں چیپٹر کے اینڈ میں بات لکھی ہوئی تھی کہ اب یہ سارا چیپٹر پڑھ کے آپ کو یہ لگے گا کہ آپ میں سارے ڈس آرڈرز ہیں، یعنی ظاہر ہے جب سمٹمز آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سارے سمٹمز تو میرے اندر ہیں، تو میں بھی شاید ڈپریس ہوں یا مجھے بھی انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، فوبیا ہے یا کچھ اور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یس کچھ سمٹمز ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سمٹمز اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریپیٹ ہوں، ایک ان کا ٹرینڈ نظر آئے، ایک ان کی کنسسٹنسی نظر آئے، پھر جا کے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یس ناؤ we can call it clinical depression اور existential depression اور major depressive disorder یا mood disorder، جو بھی disorders ہیں وہ ہوں گے۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ پیریڈ آف سیڈنس سے گزر رہے ہیں یا لو ٹائم سے گزر رہے ہیں یا ڈی موٹیویشن سے گزر رہے ہیں یا گریف سے گزر رہے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن ہو، ابھی انشاءاللہ جیسے جیسے بات ہوگی، لیکن ڈپریشن جو ہے نا یہ ایک بہت سویئر فارم ہے، سویئر فارم آف سیڈنس کہہ لیں، سویئر فارم آف ہیومن مائنڈ کی جو سٹیٹ ہے وہ کہہ لیں، جس کے کچھ سمٹمز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ بٹ اٹ از ٹرو کہ پیپل آر ڈپریسڈ اور ڈپریشن از ریئل اینڈ ڈپریشن از اے ویری سیریس ایشو۔
سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یوزلی ایک بات کی جاتی ہے کہ مومن کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتی ہے. تو اگر تو اس ڈپریشن سے مطلب ایگزسٹینشیل ڈپریشن ہے، جو کہ کیا ہوتی ہے، میں پہلے آپ کو ایگزسٹینشیل ڈپریشن کی ایک ہیڈنگ بتاتا ہوں. دیکھیں، ایگزسٹینشیل ڈپریشن کو جس طرح سے سائیکالوجسٹ نے ڈیفائن کیا، ایگزسٹینشیل ڈپریشن از بیکاز آف ایگزسٹینشیل کرائسس. واٹ از مینٹ بائی ایگزسٹینشیل کرائسس؟ ایگزسٹینشیل کرائسس, also known as existential dread, are moments when individuals question whether their lives have meaning, purpose, or value, and are negatively impacted by the contemplation. ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں وہ بندہ جاتا ہے جو سینس آف پرپز کو لوز کر دے، جو اپنا مقصد جو ہے نا وہ نہ دیکھے دنیا میں اور اپنے ارد گرد میں، اور جس کو یہ لگے کہ میری لائف کا کوئی میننگ نہیں ہے اور میری کوئی ویلیو نہیں ہے میرے ارد گرد، میری فیملی میں وغیرہ وغیرہ. اس کو ایک نا یہ ایک اسپرچول ویکیوم بھی ہوتا ہے انسائڈ، اسپیشلی جب یو ڈونٹ ہیو اے بگر میننگ ٹو دا لائف، یو ڈونٹ ہیو اے بگر میننگ ٹو واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ دا ورلڈ، یو ڈونٹ ہیو اے بگر انٹرپریٹیشن اور میننگ ٹو واٹس گوئنگ آن ود یو. فار ایگزامپل، کسی کے پاس اگر اسلامک فلاسفی آف لائف نہیں ہے، جس میں اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں لاس آف لائف، لاس آف ویلتھ، لاس آف چلڈرن مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کریں گے، سورہ البقرہ کی آیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر ہے کہ یہ ٹیسٹ کریں گے کہ ان میں سے کون ایمان والا ہے، ان میں سے کون گیو اپ کرنے والا ہے، ان میں سے کون جم کے رہنے والا ہے، ان میں سے کون ناشکری کرنے والا ہے. تو اگر آپ کے سامنے کانسیپٹ نہیں ہے، اگر آپ کے سامنے تقدیر کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ نہیں ہے، دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے واضح نہیں ہے، آپ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو پلیز کرنے میں لگے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا دور دور تک آپ کی لائف کا مقصد ہی نہیں ہے، نہ ہی آپ کی فلاسفی میں ہے، تو پھر ایگزسٹینشیل ڈپریشن تو آئے گی، ایک اسپرچول ویکیوم تو کریٹ ہوگا. ایک بندے نے قرآن ہی نہیں کبھی کھول کے پڑھنا، نہ قرآن کی تلاوت کبھی سننی ہے، اور وہ اسکیپزم کی وجہ سے اسکیپ کرنے کے لیے میوزک ہی سنی جا رہا ہے، نیٹ فلکس پہ بیٹھا ہے، ٹی وی سیریز دیکھی جا رہا ہے، تو ایک مومنٹ آتا ہے کہ اسے ساری چیزیں ہٹ کرتی ہیں. Trust me, at the end of the night, when he or she has watched so many episodes of seasons, اور اس نے بہت سی موویز دیکھ لی ہوتی ہیں، پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اتنا کچھ کر لیا ہے، now what next؟ اب کیا کروں؟ اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار what am I doing؟ مطلب کس حد تک یہ انٹرٹینمنٹ میں دیکھوں اور میں کر کیا رہا ہوں، and where will it all end؟ یہ بڑا بیسک کویسچن ہے ریئلی. یہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کبھی کبھی فرسٹریشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ کہ ناؤ واٹ نیکسٹ. تو دیٹ از واٹ آئی کال از اسپرچول ویکیوم. جب اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنی، جب قرآن ہی نہیں پڑھنا، اسپرچویلٹی زیرو ہے اور نفس الامارہ گرو ہوئی جا رہا ہے. تو اس لیے مومن، اگر تو آپ مومن ہیں، فرسٹ لیٹس ڈیفائن اے مومن وہ ہے جو ایمان والا ہے، ایمان لے کر آیا، جس کے دل میں اسلام اتر چکا ہے، وہ کنونسڈ ہے اسلام کے لیے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ سارے مومنین والے کام کرتا ہے، خشیت سے نماز پڑھتا ہے. تو مومن کو ایگزسٹینشیل ڈپریشن نہیں ہو سکتی، میں نہیں مان سکتا. تو ہم اس سینس میں کہتے ہیں کہ مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتی، مطلب ہوتا ہے ایگزسٹینشیل ڈپریشن نہیں ہو سکتی. مومن کے سامنے مقصد ہے، اتنا بڑا مقصد ہے بھائی، دنیا کی بڑے سے بڑے حادثے کا وہ مقابلہ کرے گا یہ سوچ کے کہ یار اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا، الحمدللہ. یس ہٹ ہوگا، ہٹ ہونا نیچرل ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہوئی، اللہ کے نبی ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. ایک کوٹ ہے کہ 3 months، واللہ عالم، بٹ فار منتھس. کین یو امیجن دا موسٹ اسمائلنگ فیس آن ارتھ، ہی ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. تو ہٹ تو ہوئے، محبت تھی بھائی، سچی محبت تھی. اور کیا ہی ساتھی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. فوت ہوئیں، بہت دکھ میں گئے، لیکن کیا ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں گئے؟ کیا انہوں نے یہ سوچا کہ یار میرا پرپس کیا ہے یہاں پہ؟ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امپاورڈ ہے، تو کیا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا اور کیا ہی ان کی پرسنالٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد یہ کہ یس، دکھوں سے، گریف سے انسان ہٹ تو ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں خودکشی کر لوں، یا مومن یہ سوچے کہ یار پھر لائف کا مقصد کیا ہے، یا یہ کہ میری لائف کا میننگ کیا ہے.
وہ انٹرپریٹ فوراً کر لیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، حادثہ ہے، اللہ مجھے گرو کرنا چاہ رہے ہیں، آخرت میں ریوارڈ ملے گا، جنت میں ریوارڈ ملے گا، صبر کا جو ہے وہ بہت ریوارڈ ہے، اللہ مجھے عزت دے گا، دنیا میں اللہ میرے رینکس کو ایلیویٹ کرے گا. پھر تقدیر کا کانسیپٹ، ٹھیک ہے نا کہ حادثہ لکھا ہوا تھا، میں نے بہت کوشش کی. اب مثال کے طور پہ ایک بندے کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا، انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوا، اس نے بڑی محنت کی گورنمنٹ کی ایک پوزیشن لینے کے لیے، اس کا ایگزام کلیئر نہیں ہوا، اس کا انٹرویو ہوا، وہ انٹرویو میں فیل ہو گیا. کیسے ڈیل کریں گے آپ ڈس اپوائنٹمنٹ سے؟ بتائیں مجھے کیا فلسفہ ہے آپ کے پاس، گوروں کے پاس کیا فلسفہ ہے ایسی ڈس اپوائنٹمنٹ سے ڈیل کرنے کا؟ ٹھیک ہے ان میں سے کچھ لوگ بہت اچھا ڈیل کرتے ہوں گے بیسڈ اپون اسٹرانگ نروز. یس سم پیپل ہیو ویری اسٹرانگ نروز، بٹ دا بیسٹ فارمولا ٹو ڈیل ود ڈس اپوائنٹمنٹس، اسلام گیوز یو دیٹ فارمولا. آپ کے لیے بہتری نہیں تھی وہاں پہ، آپ نے بڑی کوشش کی ایک چیز لینے کے لیے. میری لائف میں کتنی بار ہوا ہے، میں نے ایک جاب کے لیے اتنی ٹرائی کی، اتنی محنت کر کے گیا، فل سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے گیا، پہلے کی بات ہے، پرانی بات ہے، بہت ایکسائٹیڈ تھا، مجھے شور تھا میں یہ جاب لے لوں گا، آئی واز سو کانفیڈنٹ. وہاں جا کے انٹرویو میں فل کنفیوز ہو گیا، چپ لگ گئی مجھے سوالوں کے جواب آتے تھے، مجھ سے دیے ہی نہیں گئے. اب میں باہر آیا، میں فل جو ہے وہ اس میں شوق میں، ڈپریشن میں چلا گیا کچھ دیر کے لیے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. بٹ دین اسلامک فلاسفی آف لائف براٹ می بیک کہ نہیں، اللہ کی بہتری تھی، اللہ نے کچھ کام لینا تھا نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ دیکھیں آفٹر ایئرس ناؤ آئی ایم ڈوئنگ دعویٰ ورک. تو کیا پتا اس جاب میں جاتا، پتہ نہیں میں دین سے دور چلا جاتا، اللہ معاف کرے، اللہ نوز بیسٹ. دس فلاسفی ول سیو یو. شکر کریں آپ مسلمان ہیں، شکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اس زندگی کے فلسفے سے نوازا ہے جو آپ کو ہمیشہ دنیا کی مشکلات کو فیس کرنا سکھائے گا. اور انشاءاللہ آپ کو جب بھی لائف ہٹ کرے گی اور گھٹنے کے بل جو ہے وہ گرا دے گی، تو تب دیٹ از دا ٹائم یو ول پروسٹریٹ اینڈ دین یو ول گیٹ اپ، یو ول رائز لائک اے مومن، یو ول رائز لائک اے وارئر، لائک اے سپر مین. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو میننگ اور آپ کو پرپز اسلامک فلاسفی آف لائف دے گی. تو ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں مومن نہیں جا سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے، مومن نہیں جا سکتا. آپ کو یہ نہ کہے کہ نہیں وہ میرا فلانا دوست داڑھی والا ہے وہ تو گیا ہوا ہے، کیا وہ مومن ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مومن ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں نہیں جاتا. دوسری بات، کلینکل ڈپریشن. کلینکل ڈپریشن میں مومن بھی چلا جاتا ہے بیکاز آف سرٹن ریزنس. ہو سکتا ہے وہ بایولوجیکل ریزنز ہو سکتا ہے کہ وہ برین کے اسٹرکچر سے ریلیٹڈ کوئی ریزنز ہو سکتا ہے کہ وہ انہیریٹنس میں کچھ آ رہا ہو، اسکیزوفرینیا. یس یہ انہیریٹنس میں ہوتا ہے، جینز میں ہوتا ہے، ظاہر ہے جینز کہنا چاہیے. تو اسی طرح بہت سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز آپ کے برین کے اسٹرکچر پہ ڈپینڈنٹ ہے. نیورو سائنس اب ہمیں یہ بتا رہی ہے نا، کبھی کبھی ایبسنس آف نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے. سیروٹونن اور جو آپ کا ڈوپامین ہے اس کی ایبسنس جو ہے وہ ڈپریشن کاز کر سکتی ہے. تو یس کلینکل ڈپریشن از ویری مچ پاسبل. تو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے نا، ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے، پوری بات کرنی چاہیے. تو کچھ ہو سکتا ہے بہت دیندار لوگ ڈپریشن میں ہوں، بٹ اس کی ریزن ایگزسٹینشیل نہیں ہوگی، وہ اس لیے ڈپریس نہیں ہے کہ اس کو میننگ نہیں مل رہا لائف میں. یہ جو خاص ڈپریشن ہے ایگزسٹینشیل ڈپریشن، یہ ان لوگوں میں زیادہ ہے، ویسٹرن سوسائٹی میں زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ there is nothing to counsel them, there is nothing to bring them out of darkness once they go into it. معاذ اللہ کیا ہے ان کے پاس؟ آخرت کا کنسیپٹ بیچاروں سے چھین لیا، ایتھیسٹک فلاسفیز ان پر تھوپی گئی ہیں. کتنا ظلم کیا ایتھیزم نے ان کے ساتھ، سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ یہ کہ خدا کا کنسیپٹ ان سے چھین لیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ کرسچینٹی نے ظاہر ہے انہیں کچھ دیا نہیں، تو ظاہر ہے the only choice they had was to become an atheist because certain concepts of Christianity seem so absurd, and same goes for Hinduism. لیکن یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان لوگ کو بھی اسلام کی دولت سے نوازیں، ہم ان تک پہنچائیں. وہ ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز ان ہیومینٹی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ہمیں جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں ہیومینٹی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا none of you truly believes until he wishes for his brother what he wishes for himself. And Imam An-Nawawi, he comments on this hadith, he says کہ یہاں پر برادر سے مراد ہے برادر ان ہیومینٹی. تو آپ تب تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے نان مسلم بھائی اور بہن کے لیے بھی وہ نہیں چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں.
تو یہ فلسفہ ہم نے انہیں بھی دینا ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں نے جو تمہید باندھی شروع میں ڈپریشن کے حوالے سے، دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں صرف سیڈنس ہوتی ہے، ہمیں صرف گریف ہوتا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ ڈی موٹیویشن ہوتی ہے، ہم اس کو بھی ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برین جو ہے نا اس کو میسج جاتا ہے کہ تم ڈپریس ہو، اور پھر نا ایک وہ مزید ڈی موٹیویشنل سٹیج آتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ محنت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، آپ گیو اپ کر دیتے ہیں، کیونکہ ونس یور برین رجسٹرز کہ تم ڈپریس ہے تو پھر بات ختم ہے. بھائی ڈپریس ہیں تو پھر ڈپریس ہیں. اور یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار. ابن القیم said a depressed believer, actually he said a sad believer, but I also say a depressed believer. A depressed believer is most beloved to shaitan. Can you believe it? کیا حکمت تھی اس کوٹ میں. کیوں؟ بیکاز ڈپریس بلیور کو شیطان مزید ڈپریس کرے گا، اللہ کی عبادت سے دور کرے گا. دیکھیں نا اس کا مین مقصد کیا ہے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار ان کی لائف میں نا کچھ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے، گھر والوں سے نہیں بن رہی ہوتی، سٹریس آ رہا ہوتا ہے، اسائنمنٹس کا سٹریس ہے، انکمپلیٹ ٹاسک کا سٹریس ہے، وہ روٹین نہیں فالو کر پاتے، فیل ہوتے ہیں، ون ٹاسک آفٹر ادر ٹاسک فیل ہوتے جاتے ہیں، ان سے وہ ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی جو ان پر مسلط ہیں. وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، وہ انگزائٹی میں جاتے ہیں. اب شیطان مزید ڈپریس کرتا ہے، اور پھر ان کی نمازیں آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں، ان کی نمازوں میں وہ مزہ نہیں رہتا، ان کی عبادت میں وہ مزہ نہیں رہتا. کیا چال ہے یار، دیکھیں آپ اس کی. مطلب اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے پکڑنا ہے اس بندے کو جا کے. میں حیران ہوتا ہوں. ہماری یوتھ کا مشغلہ تو ہے نا یہ حرام ریلیشن شپ، ظاہر ہے، تو دل لگا لیا کسی سے صرف اس بیسس پہ اگلا خوبصورت ہے، پسند آیا، آنکھوں کو بھایا، واٹس ایور دا ریزن، اور اس کے بعد اس بندے کی طرف سے کوئی تکلیف آئی، یا وہاں شادی نہیں ہو رہی، یا جو ہے نا وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ تھوڑ کرا دیا اگلے نے، سوری ٹو یوز دس ورڈ. اب سیڈنس آئے گی، ایک اسٹیٹ آف ڈی موٹیویشن آئے گی، یو ول بی لاسٹ آبویسلی. اور شیطان پھر مزید آئے گا، مزید ڈپریس کرے گا، مزید مایوسی ڈالے گا، بہت کچھ کہے گا، اور ایٹ دا اینڈ نمازیں بھی ہٹ ہوں گی. ایٹ دی اینڈ وہ بندہ ان پروڈکٹیو بھی ہو جائے گا، وہ بندہ اینٹی سوشل ہو جائے گا، ہر وقت کمرے میں رہے گا، ڈپریشن میں رہے گا، سیڈ شاعری، اوپر سے انڈین گانے مزید 5واں گیئر لگائیں گے اس کا ڈپریشن کا، وہ جو سیڈ سانگز انہوں نے بنائے ہوئے، پھر قوالیاں سن کے 6واں گیئر بھی لگ جائے گا. تو شیطان کے چنگل میں نہ آئیں. A depressed believer is most beloved to شیطان. He loves a depressed believer کہ میں مزید اسے ڈپریس کروں گا، اس کی عبادات چھڑواؤں گا، میں مزید جو ہے نا اس کو اسلام سے دور کروں گا. تو اپنے اوپر رحم کریں، شیطان کی اس چال کو جو ہے وہ سمجھ جائیں. آپ لوگ خوش رہنا سیکھیں. خوش رہنے سے آتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے کہ ہم ڈپریس ہیں. میں ان کی ڈریسنگ دیکھتا ہوں کہ یار مطلب آپ نے حلیہ ہی ڈپریشن والا بنایا ہوا ہے، آپ کا انوائرمنٹ ہی ڈپریشن والا ہے، آپ کیسے ڈپریشن سے نکلیں گے؟ ٹھیک ہے آپ کو کوئی ڈپریشن ہوگی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے بندے مطلب اپنے آپ کو تو دیکھو نا. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ ایک فیز لائف میں ایسا آتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دس. لیکن یہی تو آپ نے اسٹیپس لینے ہیں نا. تھوڑا سا پازیٹیو ہوں، خوش رہنے کی کوشش کریں، اچھے ڈریس پہنیں، نہا دھو کے رہا کریں، اپنا انوائرمنٹ چینج کریں، اپنے کمرے کو صاف رکھا کریں. یہ ایکشنز آپ نے لینے ہیں. ایکشنز لینے سے بندہ ڈپریشن سے باہر آتا ہے، ایکشن لینے سے بندہ اس اسٹیٹ سے باہر آتا ہے. ہر وقت زبان پہ ایسے جملے جن میں شکایت ہی شکایت ہے. تو اس لیے اپنے اوپر رحم کریں. آپ لوگوں نے خود اس چیز سے انشاءاللہ باہر آنا ہے، اور آپ لوگ آ سکتے ہیں. شیطان آپ کو یہ فیل کراتا ہے کہ نہیں اب تم بہت ڈپریس ہو چکے، اب زندگی خراب ہو چکی. بہت سے لوگ یہی نہیں ایکسیپٹ کر پاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. وائی از اٹ ہیپننگ ٹو می؟ میں نے استخارہ کیا تھا اس کام سے پہلے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اگر اس بات پہ آپ چلیں گے تو پھر حضرت یوسف کا کیا قصور تھا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ حضرت موسیٰ کا کیا قصور تھا؟ حضرت نوح کا کیا قصور تھا؟ یہ تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ پہ مشکلات نہیں آتی تھی نا، صحابہ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا.
کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو خیر عافیت کی دعا کرنی چاہیے, آسانی کی دعا کرنی چاہیے. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا. آسانی کی دعا ہے. سرچ اٹ آؤٹ, انشاءاللہ یو ول فائنڈ اٹ. دعا فار ایز, یو ول فائنڈ اٹ ایزیلی. ایز کی دعا کرنی چاہیے ہر میٹر میں. لیکن اگر ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اللہ کے بندے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس پہ اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ذرا ریڈی ہو جائے نا فائٹ کرنے کے لیے. آپ نے اسکرپٹ لکھنا ہے, آپ اللہ نے آپ سے بک لکھوانی ہے آپ کی, جو وچ یو ول ٹیل ٹو یور جنریشنز. کل کو اپنے بچوں کو نہیں بتانا کہ بیٹا میں بھی اس سچویشن میں آیا تھا, ہاؤ ڈیڈ آئی فائٹ اٹ, ہاؤ ڈیڈ آئی کم آؤٹ آف اٹ, ہاؤ ڈیڈ آئی ڈیل ود دا ٹاکسک پیپل. میں نے کیا کیا تھا, میں کس طرح سے نکلا تھا, میں نے کیسے فائٹ کیا تھا. اگر آپ گیو اپ کر دیں گے, ڈپریس ہو جائیں گے, جنریشن کو کیا سکھائیں گے. اور مردوں سے خاص طور پہ آپ کو قوام بنایا اللہ نے. اگر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے, اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو کے بیٹھ جائیں گے, تو پھر آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا. آپ تو لیڈر ہیں گھر کے, اس لیے لیڈ فرام دا فرنٹ. مرد بنے مرد, اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اللہ کی مدد قریب ہے, اللہ کی مدد دور نہیں ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ, ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. بے شک تنگی کے ساتھ, ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. یہ اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر میں آتا ہے کہ اگر ڈیفیکلٹی ایک ہے تو دو آسانیاں انشاءاللہ اس کے ساتھ آئیں گی. ہر چیز کا پیئر ہے, ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر آپ حل پہ آنے والے بنیں. اور لیٹ سے کسی مسئلے کا حل آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا تو صبر کر لیں, اللہ اللہ کریں, ورد کریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی مدد پکڑیں. اوکے, اور دیر از اے وے آؤٹ. اگر کوئی بہت ہی ٹاکسک ریلیشن ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں تو یس دیر آر مینی سولوشنز وچ یو کین گو ٹو. مائی پوائنٹ از کہ شیطان کو ڈپریس بلیور بہت پسند ہے. اس لیے جب وہ دیکھے گا نا کہ یہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میں ڈپریسڈ ہوں بہت زیادہ, مجھے ڈپریشن ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر مزید حملے کرے گا. وہ پھر مزید آپ کو وہی چیزیں دکھائے گا جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ کا لینز ہی وہ بن گیا that the world is a dark place and everyone is against me, اور مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. جب ناشکری کا لینس پہنیں گے, نا امیدی کا لینس پہنیں گے, تو ہر جگہ ڈارکنیس اور ہر جگہ اندھیرا نظر آئے گا, ہر جگہ سیڈنس نظر آئے گی. وہی بات ہے نا کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے. اوکے, ابھی میں کلینکل ڈپریشن کی طرف نہیں آیا, یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے دکھوں سے ڈیل کرنے کے حوالے سے, اور اس حوالے سے کہ ہر چیز کو ڈپریشن نہ کہا کریں. شیطان کو یہ بات بہت پسند آئے گی آپ کی. اوکے, تو اب ہم بات کرتے ہیں سیڈنس کی. میں نے آپ سے بات کی کہ ڈپریشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہی ہو گئی ہے. دیکھیے, سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز. یہ جو ہے نا پال ایکمین, اس نے 6 بیسک ایموشنز ڈیفائن کیے, جن میں سے ہیپینس ہے, اینگر ہے, سرپرائز ہے, فیئر ہے, ڈسگسٹ ہے, اینڈ ون آف دم از سیڈنس. ان فیکٹ دیر از اے اینیمیٹڈ مووی میڈ بائی ہالی ووڈ جس میں انہوں نے ایموشنز دکھائے, ڈسگسٹ بھی دکھایا, اینگر بھی دکھایا, ٹھیک ہے نا جی, ہیپینس بھی دکھائی ہے, اور اس میں سیڈنس بھی دکھایا. تو دیز آر بیسک ایموشنز آف ہیومن بینگس. تو ایک بندے کو اگر سیڈنس آ گئی, اس کا یہ مطلب نہیں وہ ڈپریشن میں چلا گیا. سیڈنس بہت نیچرل چیز ہے. سیڈنس کی ڈیفینیشن ہے, سیڈنس از این ایموشنل پین ایسوسیٹیڈ ود اور کیریکٹرائزڈ بائی فیلنگز آف ڈس ایڈوانٹیج, لاس, ڈسپیئر, گریف, ہیلپلیسنس, ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ سورو. یعنی کتنا جامع کانسیپٹ ہے سیڈنس کا. کسی لاس کی وجہ سے بندہ غمزدہ ہو سکتا ہے, کسی نے دل دکھا دیا اس کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے, کسی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے, کسی گریف کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے. تو یہ غم ہے. اور غم کی فلاسفی کیا ہے, لیٹس ڈسکس سم آف دا تھنگس. دیکھیں, کبھی کبھی جب غم ہم پہ آتا ہے نا, ہمارے لو اسپرٹس ہو جاتے ہیں. آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں اس کے اسپرٹس لو ہیں. اب لو اسپرٹ کا مطلب ڈپریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. لو اسپرٹ کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اسے آپ بوسٹ کریں گے, وہ بندہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب آپ کسی کو لو اسپرٹ میں دیکھیں, اس کو بک اپ کریں, اس کو بوسٹ کریں. اسلام اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی یا بہن کی مدد کریں.
اس کا کوئی کام کر دیں, اس کے لیے ایز کریٹ کر دیں, اس کو مدد کر دیں, کوئی کاؤنسل کر دیں, اس کے چہرے پہ اسمائل لے آئیں جی. لیکن ایک بہت پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں, جب آپ لو اسپرٹس میں ہوں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کریں چپ کر کے. دیٹس اٹ. آپ کا رونے کا دل کرے, آپ بہت لو فیل کر رہے ہو, چپ کر کے قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں. دیٹس اٹ. اینڈ سی دا ریزلٹ. آفٹر 10 minutes you will feel so happy. After 10 minutes your mood will go here. Try it and test it. Trust me. یہ پریکٹیکل ٹپ ہے. پھر جی ڈسپیئر. کبھی کبھی انسان بڑا ڈسپیئر میں ہوتا ہے. انسان جو ہے نا اس کو لگتا ہے کہ یار بڑی نا امیدی ہے. ڈسپیئر اور گلوم, یہ جو دونوں چیزیں نا, گلوم کی طرف میں آتا ہوں. ڈسپیئر ہے کہ ڈسپونڈنسی بھی جسے کہتے ہیں, ہوپ لیسنس. یقین کریں ہماری یوتھ میں ڈسپونڈنسی بہت زیادہ ہے. دے تھنک کہ انہوں نے اتنے گناہ کر لیے. مجھے اتنا دکھ ہوا, میں ایک جگہ گیدرنگ میں لیکچر دینے گیا ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا میں آڈینس سے بات کر رہا تھا, تو ون آف دا اٹینڈیز شی سیڈ کہ میں نے ان کی نا تھوڑا سا بوسٹ کیا. ظاہر ہے اٹینڈی تھی, تو میں نے کہا کہ ماشاء اللہ, انہوں نے جو کویسچن پوچھا میں نے بڑا انکریج کیا. میں نے کہا کہ آپ ماشاء اللہ بہت زیادہ اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے, تو may اللہ بلیس یو. میں نے کچھ دعاز دی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر, ان کی نا بہت دکھی ٹون ہو گئی. شی سیڈ کہ نہیں سر, میں آپ دعا کریں کہ میں نیک ہو جاؤں. میں نے کہا آپ نیک ہی ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کو نیکی میں جو ہے وہ انکریز کرے. بٹ شی سیڈ کہ نہیں, میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں, اور میں بہت خراب وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے بات کی. تو دیکھیں ایسے سینٹینسز نہ کہیں, شیطان کو بہت پسند ہے سینٹینسز. یس اٹس اوکے ٹو بی ہمبل, کہ ٹھیک ہے ابھی میں بہت گناہ گار ہوں, سارے گناہ گار ہیں, لیکن اتنی ڈسپونڈنسی, اتنی ہوپ لیسنس کہ بندہ کہے کہ یار نہیں میں تو اب واپس ہی نہیں آ سکتا. تو اس لیے ہوپ لیس سینٹینسز نہ کہیں. یہ بات اللہ کو بھی نہیں پسند کہ مومن جو ہے وہ ہوپ لیس ہو جائے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ہوپ لیس ہو چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, اسراف کر چکے ہیں, گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. اس کا دروازہ تو نوک کریں نا, اس کی بارگاہ میں تو آئیں. وہ تو کبھی گیا ہی نہیں, انسان ہی جاتا ہے اور انسان ہی واپس آتا ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر, آلویز دیئر, ہی از ویٹنگ فار یو. تو ہماری یوتھ میں ذرا ڈسپونڈنسی ہے فار وٹس ایور ریزنس. بس گرومنگ نہیں ہوئی, ظاہر ہے کہ ول پاور کی کمی ہے, سیلف کنٹرول کی کمی ہے, اس کی بہت سی ریزنز ہیں, پھر کبھی بات کریں گے. تو وی نیڈ ٹو برنگ اٹ بیک. اور جو ایک اور ٹائپ آف سیڈنس ہے گلوم. گلوم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا لگتا ہے کہ جیسے بہت اچھا موسم ہے لیکن آپ اس کو فیل نہیں کر پا رہے. آپ کے دل میں اندھیرا ہے, آپ کے نا آپ نے وہ لینس پہنا ہوا ہے اندھیرے کا اور گلوم کا. ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ یار حالات بہت ڈاؤن ہے, ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ نا بس زندگی ختم ہو رہی ہے. تو یس دس از اے کنڈیشن آف گلوم. اس کو پکچر میں ایسے دکھاتے ہیں جیسے ایک بندے پہ نا کالا بادل چھایا ہوا ہے, ہر وقت وہ کالا بادل اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاں وہ جاتا ہے. تو اسے جو ہے نا وہ کچھ اور نظر نہیں آتا سوائے کالے بادل کے, اور وہ ہر چیز اس کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اٹ از آلسو ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس, ناٹ ڈپریشن. اوکے, ڈپریشن کی بات ابھی آگے جا کے آئے گی. پھر گریف, اوبویسلی ایک بہت ڈیپ سیڈنس کا نام گریف ہے. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گریف میں گئے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ میں گریف صرف اللہ سے شیئر کرتا ہوں, حزن جسے کہتے ہیں. اٹ از اے پرولونگ پیریڈ آف سیڈنس, ناٹ ڈپریشن. کہ ڈپریشن از سم تھنگ جو آپ کو ان پروڈکٹیو کر دے, اینٹی سوشل کر دے, اور نارمل لائف فنکشنز آپ نارملی نہ کر پا رہے ہوں. ٹھیک ہے نا, تب ہم کہیں گے کہ ڈپریشن میں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ نا اس کو بہت چیزیں بھولنے لگ گئی ہیں, اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور ٹاسک کر ہی نہیں پا رہا, وہ کھانا کھانے لگتا ہے اس کے ہاتھ سے چمچی چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ پھر ڈپریشن ہے, یہ پھر ایکسٹریم فارم آف سیڈنس ہے. دیٹ وی کال ایز ڈپریشن, جب وہ نارمل فنکشنز ہی نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی ہے. اوکے, تو گریف, یس گریف از اے ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس. اچھا, گریف کی میں 7 سٹیجز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ.
پہلی سٹیج ہے شاک اینڈ ڈینائل. جب بندے پہ کوئی دکھ آتا ہے نا ایک دم سے, ایسا دکھ جس سے بہت ہٹ ہو, تو پہلی سٹیج یوزلی ہوتی ہے شاک اینڈ ڈینائل. بندہ ہنستا ہے, یہ نہیں میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, یا بندہ ایک دم سے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے شو کرتا ہے میں بہت اسٹرانگ ہوں, شاک اور ڈینائل میں ہوتا ہے. لیکن پھر اچانک وہ فیل کرتا ہے تو بڑا ٹھپ جاتا ہے, ایک دم ٹھپ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو شاک اینڈ ڈینائل. اور پین اینڈ گلٹ کے بعد جو تھرڈ سٹیج ہے دیٹ از اینگر اینڈ بارگیننگ. پھر بندہ غصے میں جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, کیسے کر لیا اس نے میرے ساتھ. اور بارگیننگ سے یہ مراد ہے کہ وہ مطلب کہ اپنے ایموشنز کے ساتھ اور اپنی وہ سیلف کے ساتھ نا بارگین کر رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب اس کو حل تو کرنا ہے نا. اور پھر ڈپریشن, ریفلیکشن اینڈ لونلینس. پھر وہ تھک جاتا ہے سوچ کے, انالیسس کر کے, بارگیننگ کر کے, غصے ہو کے, پھر وہ تھک جاتا ہے. دیٹ سٹیج میں وہ جا سکتا ہے, اس سٹیج میں ڈپریشن میں, لونلینس میں اوبویسلی, اور ریفلیکشن میں بہت سوچتا رہتا ہے, خاموش, ہر وقت خاموش, لاسٹ, آلویز لاسٹ ان تھاٹس. اینڈ دین دی اپورڈ ٹرن, اور اس کے بعد اس کا کم بیک ہونا شروع ہوتا ہے. یہی سٹیجز ہیں, یہ آپ اپنی لائف میں بھی نوٹ کریں گے. آہستہ کم بیک ہو رہا ہے کہ نکلو اب اس سے. اور اگر یہ کم بیک نہیں ہوتا اور یہ چیزیں یہ سرکل ریپیٹ ہوتا ہے اوپر کے 4 اسٹیپس, تو دین وی سے کہ دیٹ از ڈپریشن. بٹ اگر اف دیٹ پرسن اسٹارٹس ٹو میک اے کم بیک دین دیٹ از گریف. اپورڈ ٹرن, ریکنسٹرکشن اینڈ ورکنگ تھرو. Reconstruction of personality, of thoughts, of ideas. He or she starts to become more positive. He or she learns from the bad experience اور reconstruct کرتا ہے اپنے perspective کو, بہت سی چیزوں کو, right? And last one is acceptance and hope. اور پھر وہ بندہ accept کر لیتا ہے چیزوں کو کہ یار چلا گیا, ہو گیا لاس. مثال کے طور پہ میں ایک مثال یوتھ کو اکثر دیتا ہوں کہ آپ کسی کو چاہتے تھے, وہاں نہیں شادی ہوئی. یہ 7 سٹیجز سے آپ گزریں گے, اینڈ میں آپ قبول کر لیں گے نہیں ہوا جی. وہ جیسے بالی ووڈ کا سانگ ہے نا, نصیب میں نہیں تھا جو ہم کو ملا نہیں, وہ بہت پرانا سانگ ہے. تو یہی بات ہے اصل میں کہ بھائی نہیں ہوا, بات ختم. تو اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے, اسلام تو کہہ رہا ہے بھائی پہلے ہی اسٹیپ پہ ایکسیپٹ کر لو نا. ٹھیک ہے یہ نیچرل اسٹیپس ہیں, لیکن اسلام آپ کو جلدی کم بیک کرا دے گا, یہ میرا دعویٰ ہے. سارے ہیومن بینگ ان اسٹیپ سے جاتے ہیں, بٹ اسلام ول میک یو کم بیک ٹو ارلی انشاءاللہ. You will see within days کیا within hours آپ ایسی ریکنسٹرکشن کریں گے, آپ ایسے واپس آئیں گے. اگر آپ کو اسلام کا نالج ہے, اللہ کے ایٹریبیوٹس کا صحیح پتہ ہے, اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کریں, اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جانیں, پڑھیں, نکل آئیں گے آپ انشاءاللہ ان چیزوں سے بہت جلدی. تو یہ 7 سٹیجز جو میں نے گریف بتائیں. اچھا, اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں سیڈنس کی مختلف ٹائپس ہیں. عربک گرامر کے مطابق بتاتا ہوں کہ کیا خوبصورتی ہے قرآنی ورسز میں, کیا مطلب گہرائی ہے قرآن کے الفاظ میں. وہ کیا ہیں ٹائپس آف سیڈنس؟ دیکھیں, ایک ٹائپ ہے الغمام. الغمام جو ہے نا اٹ کمز فرام, یہ جو الغم ہے, الغم ایک ٹائپ ہے قرآن میں, اور الغم ظاہر ہے اردو میں غم کو کہتے ہیں. الغم comes from the الغمام, which means this in the case when the clouds are so overbearing that not even a single ray of sunlight is able to break through. الغمام ان کلاؤڈس کو کہتے ہیں نا کہ جب سن لائٹ ان کلاؤڈ سے آ ہی نہ سکے, پاس تھرو ہی نہ کر سکے, تو غم از derived from الغمام. This is the kind of sadness where the bad thing hasn't happened yet but you are anticipating it. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا کریٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ سیڈنس کی کتنی ٹائپس ہیں. پہلی ٹائپ ہے الغم. یہ اردو والا غم نہیں ہے, اوکے, اردو والا غم اور ہے. یہ الغم الغمام سے نکلا ہے, اور یہ وہ والی سیڈنس ہے جو ابھی ایک حادثہ آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہے, لیکن آپ یہ فیل کریں یار کچھ برا ہونے والا ہے, کچھ برا ہونے والا ہے, کچھ برا ہونے والا ہے. اور یہ شیطان بھی بہت زیادہ کراتا ہے. تو اس کا بہترین حل ہے اللہ پہ ریلائی کریں, دعا کریں, اذکار کریں. انی توکلت علی اللہ, کہ میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ انگزائٹی کی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں.
صبح 7 بار اور شام کو 7 بار. یہ حدیث میں آتا ہے. حدیث میں یہ تو نہیں ہے انگزائٹی کی دعا ہے, لیکن جو کوئی اس کو صبح اور شام پڑھے گا حادثات سے انشاءاللہ بچے گا اور اس کا توکل بڑھے گا, اور آپ دیکھیں کتنا سکون ملے گا. تو دیٹ از دا فرسٹ ٹائپ. سیکنڈ ٹائپ از حزن, الحزن. دس کائنڈ آف سیڈنس is the sadness that sets into a person after an incident. Example, maybe a farmer who works on a farm has high hopes, but when the harvest time nears, a storm comes and destroys all his work. That is the feeling of huzn. Beautiful. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 38, there will be no fear concerning them, nor will they grieve. حزن کے الفاظ ہیں. میں آپ کو بلکہ ایک اور آیت سنا دیتا ہوں حزن سے ریلیٹڈ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حزن سے یحزنون. نو ڈاؤٹ, بے شک اللہ کے اولیاء, اللہ کے فرینڈس پہ نہ کوئی فیئر ہوگا, نہ کوئی ڈر ہوگا, نہ ہی دے ول گریو. حزن کیا ہے؟ حادثے کے بعد جو سیڈنس آتی ہے, حادثے کے بعد جو آپ ہٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کی غم کی حالت ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں حزن. اوکے, سو کتنی گہرائی ہے قرآن مجید میں, سبحان اللہ. سو دیٹ از دا ٹائپ. جب آپ کو کچھ ملے نا, جیسے ایک اسٹوڈنٹ کا کہیں ایڈمیشن نہیں ہوا تو وہ حزن میں چلا جاتا ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ تقدیر پہ ایمان اور اولیاء اللہ, اللہ کے ولی بنے بھائی, اللہ کے دوست بنے, اللہ کو اپنا دوست بنائیں, اللہ سے دوستی لگائیں, اللہ کو ٹائم دیں, اللہ کے لیے ٹائم نکالیں, ذکر کیا کریں, پھر دیکھیں آپ حزن سے کیسے نکلتے ہیں. اوکے, دیٹ از دا سیکنڈ ٹائپ. دا تھرڈ ٹائپ از البس. Now what is that type? This kind of sadness is deeply penetrated inside and it starts impacting everything they do and they are not even able to verbalize it. ایک بندہ اندر ہی اندر کڑی جا رہا ہے, اندر ہی اندر ختم ہو رہا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا, قال انی اشکو بسی و حزنی الی اللہ, کہ بے شک میں اپنی سیڈنس, اپنا گریف اللہ سے شیئر کرتا ہوں. تو بس کا یہاں پہ ورڈ ہے. بس سے مراد ہے کہ ایسی سیڈنس جو اندر ہی اندر انسان کو کھائی جاتی ہے. جیسے ایک باپ کا بیٹا چھن گیا, ایک باپ کی جوان اولاد فوت ہو گئی ہے, وہ سیڈنس اسے اندر ہی اندر کھائی جائے گی. وہ بول بھی نہیں سکے گا میں سیڈ کیوں ہوں. یس, اٹ از نیچرل, اٹ از اے نیچرل سیڈنس. بٹ اس کا حل کیا ہے؟ کمپلیننگ اونلی ٹو اللہ. لوگ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. لوگ آپ کو ایک حد تک سنیں گے, اس کے بعد کہیں گے یار ہر وقت ہی سیڈنس اور ہر وقت ہی ڈی موٹیویٹیڈ ہے, چھوڑو اس کو. اللہ سے کریں, اسٹرینتھ وہاں سے پکڑیں. یعقوب علیہ السلام کی مثال. دا فورتھ ٹائپ آف سیڈنس ان دا قرآن از اسفا, اینڈ دس سیڈنس از مینشنڈ ان سورہ الاعراف چیپٹر 7 ورس نمبر 150. میں آپ کو وہ ورس سناتا ہوں. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي. یہ اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. And when Moses returned to his people, غَضْبَانَ أَسِفًا, angry and grieved. تو what is meant by أَسِفًا? Look at the beauty of the Quran. کتنی ڈیپتھ ہے قرآن میں, سبحان اللہ. ہم قرآن پہ غور ہی نہیں کرتے, تدبر ہی نہیں کرتے. ہم قرآن میں ڈوبتے ہی نہیں ہیں, اللہ سے مانگتے ہی نہیں کہ اللہ قرآن ہمیں اس طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے تو نے نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ والی اسٹیٹ آف سیڈنس ہے وچ از یوزلی فالوڈ بائی نیگیٹو ایموشنس. یعنی یو گاٹ بیڈ گریڈس, یو کانٹ ایکچولی ڈائجسٹ اٹ, یو گیٹ اینگری اینڈ دین دس اسٹیٹ آف سیڈنس کمز اسفا. تو یہ میں نے آپ کو کچھ جو ہے نا وہ سیڈنس کی اسٹیٹ بتائیں. ایک اور بتاتا ہوں, الاسا. It is a regret or sadness over an opportunity lost. Subhanallah, this is also mentioned in the Quran. Also used when you think your mistakes from the past are going to negatively affect whatever you do in your future. So, these are some of the types جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور imagine کہ قرآن میں کتنی گہرائی ہے. In fact, ایک اور مجھے یاد آ رہی ہے, الویل. Al-Wail is a feeling of being cursed, of being afflicted with bad luck, hopelessness in a way when you feel that there's nothing you can do to improve the situation. Al-Wail کا ذکر آتا ہے نا, یہ ارایت الذی یکذب بالدین میں بھی Al-Wail ایک جہنم کی وادی ہے جو ڈیڈلی ہے. تو it is a deadly state of your mind when you think everything is ruined, I'm finished,
ڈسپونڈنسی ہے, ہوپ لیسنس ہے, کچھ بہتر نہیں ہونے والا ہے. تو یہ 6 ٹائپ آف سیڈنس جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں, دیکھیں ان اسٹیٹ سے ہر کوئی گزرتا ہے, اور مت یہ تصور کریں کہ آپ ان کا سلوشن کوئی نہیں ہے. اسلامک فلاسفی پہلی بات ہے ان کا سلوشن ہے. نماز, اللہ کا ذکر, اللہ تعالیٰ سے دوستی, اللہ کے لیے ٹائم نکالنا, نالج حاصل کرنا, ٹھیک ہے نا. نالج ول سیو یو فرام آل دیز سیڈنسز انشاءاللہ. ویسے ہی نیچرل ہیں لیکن ان سے باہر نکلنا ہے تو اسلامک فلاسفی کو آپ کو جو ہے پکڑنا پڑے گا. اوکے, تو یہ میں نے آپ سے کچھ بات کی. اور اب لاسٹلی کوئکلی ایک تو میں کچھ دعاز بتاؤں گا سیڈنس کے والے سے, اور پھر میں 3 وجوہات رکھوں گا آپ کے سامنے کہ ہم لوگ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں. پھر میں ذرا ڈپریشن کی بات کروں گا. ڈپریشن بھی سیڈنس کی ہی ایک فارم ہے لیکن ایکسٹریم فارم آف سیڈنس. ایک تو یہ دعا سورہ عنکبوت چیپٹر 29 ورس نمبر 30, رب انصرنی علی القوم المفسدین, مائی لارڈ سپورٹ می اگینسٹ دا کرپٹنگ پیپل. اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, آپ انسیکیور ہو رہے ہیں, انسیکیور ہونا نیچرل ہے, کوئی تنگ کرے, کوئی کسی سے آپ کو خدشہ ہو, تو یہ دعا بڑی زبردست ہے. اور اسی طرح حدیث میں بھی ایک دعا ہے, اس کو بھی سرچ آؤٹ کریں کہ دشمنی سے پناہ مانگنے کی اور دشمنوں سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کی, وہ بھی بڑا زبردست دعا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ سیڈنس کمز فرام دا سینٹینسز سیڈ بائی پیپل اور بائی دا ٹونٹس گیون بائی پیپل اور بائی دا میکنیشنز آف پیپل. لوگوں کی سازشیں دیکھ دیکھ کے, رویے دیکھ کے سیڈنس ہوتی ہے. تو یہ دعا پڑھیں, آپ کو بڑا سکون ملے گا. پھر سورہ سواد چیپٹر 38 ورس نمبر 41, ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, انڈیڈ سیٹن ہیز ٹچڈ می ود ہارڈشپ اینڈ ٹارمنٹ. سبحان اللہ. یہ ہے ایوب علیہ السلام کی دعا. بہت خوبصورت دعا ہے کہ شیطان نے مجھے چھو لیا یا رب ٹارمنٹ سے اور گریف سے. شیطان ڈیفینیٹلی انسان کو ٹارمنٹ دیتا ہے, اس کا پاسٹ یاد کرا کرا کے, فیوچر کے فیئرز دے دے کے, یا اس کو کوئی مشکل آئی ہے تو اس مشکل کو ایمپلیفائی کر کر کے دکھا کے. اوکے, یہ بڑی زبردست دعا ہے. پھر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, بیوٹیفل دعا چیپٹر 21 ورس نمبر 83, انڈیڈ مائی رب مسنی الضر, adversity has touched me وانت ارحم الراحمین and you are the most merciful of the merciful. یا رب آپ ارحم الراحمین ہیں, یا اللہ مجھ پہ رحم کرے, مجھے غم نے چھو لیا ہے, مجھے ہٹ کر دیا اس پرابلم نے. سبحان اللہ. یہ دعا بہت مفید ہے. اور پھر ایک اور دعا آپ کو بتاتا ہوں, دیٹ از ون آف مائی فیوریٹ دعا, سورہ قصص چیپٹر 28 ورس نمبر 24, ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا. اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی تھی, اللہ نے انہیں رزق دیا. تو علماء کہتے ہیں کہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ یہ دعا پڑھے, مائی لارڈ انڈیڈ آئی ایم فار وٹ ایور گڈ یو وڈ سینڈ ڈاؤن ٹو می ان نیڈ. کیا بات ہے. تو یہ 4 دعاز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور بھی بہت دعاز ہیں. سیڈنس کی دعا حصن المسلم کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اس میں سیڈنس کی دعا ہے, بٹ یہ میں نے قرآن سے جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے. اوکے جی. تو لاسٹلی دیکھیں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ 3 وجوہات کی وجہ سے ڈپریشن میں جاتے ہیں. اب ذرا ڈپریشن جو نا ایکسٹریم فارم آف سیڈنس ہے, جس کے میں آپ کو کچھ سمٹمس بتائے دیتا ہوں. چلیں کلینکل ڈپریشن کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ایک تو ایگزسٹینشیل ڈپریشن ہے نا. کلینکل ڈپریشن میں آتا ہے جی کہ فیلنگز آف سیڈنس, prolonged feelings of sadness, tearfulness, emptiness اور hopelessness. It is one of the symptoms. اگر صرف یہی ہے, it doesn't mean ابھی آپ ڈپریس ہیں. It is one of the symptoms. Angry outbursts, irritability or frustration even over small matters, loss of interest or pleasure in most or all the normal activities such as sex, such as hobbies, such as sports. Married couple جیسے ہیں, اچانک سے they lose the sense of the intimate relationship, اور ان کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. Sleep disturbances including insomnia, which is an extreme form of sleep disorder, or sleeping too much, tiredness and lack of energy, so even small tasks take extra effort, یعنی آپ normal tasks صحیح سے نہیں نبھا سکتے. Reduced appetite and weight loss, اچانک سے weight loss ہو گیا, اور انکریز cravings فار فوڈ اینڈ ویٹ گین, اور اچانک سے ویٹ گین ہو گیا. ون آف دا سائنس, ناٹ آل اباؤٹ اٹ, ون آف دا سائن. فیلنگز آف ورتھ لیسنس اور گلٹ,
فکسیٹنگ آن پاسٹ فیلئرز اور سیلف بلیم. فکسیٹنگ کا مطلب ہے کہ جمے رہنا, ہر وقت وہی سوچتے رہنا, میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میرے ساتھ یہ ہوا تھا, بلیم ہی کرتے رہنا, بلیم ہی کرتے رہنا. Unexplained physical problems such as back pain or headaches, trouble thinking, concentrating, making decisions and remembering things. Frequent or recurrent thoughts of death, suicidal thoughts, suicide attempts or suicide. یہ سب ملا کے, ٹھیک ہے نا جی, 4-5 سمٹمز ملا کے پھر ہم کہیں گے ڈپریشن. ادروائز وہ سیڈنس کی ٹائپس ہیں, گریف ہے, جس سے انشاءاللہ آپ باہر آ جائیں گے, اللہ نے چاہا تو ضرور آ جائیں گے. تو میں 3 جو ریزنز آپ کو بتا رہا تھا, دیکھیں ڈپریشن کی. نمبر 1, یا انسان ڈپریشن میں جاتا ہے اپنے ریلیشن شپس کی وجہ سے. اس نے کسی دل لگایا, شادی کرنا چاہتا ہے, کرنا چاہتی ہے, نہیں ہوئی, ڈپریشن. ماں باپ سے نہیں بن رہی, ڈپریشن. رشتہ داروں نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, ڈپریشن. ساس سسر نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, ڈپریشن. وائف نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, ڈپریشن. ہسبینڈ نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, ڈپریشن. ریلیشن شپس, بچوں نے بڑھاپے میں اولڈ ایج پھینک دیا, ڈپریشن. اولڈ ایج ہوم پھینک دیا, ڈپریشن. تو ریلیشن شپس دکھ دیتے ہیں, اپنے بہت دکھ دیتے ہیں, ظاہر ہے. تو یا تو ریلیشن شپس کی وجہ سے. نمبر 2, فائنینشیل ایشوز, بہت بڑا ایک ریزن ہے, بہت بڑی ریزن ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. جاب نہیں لگ رہی, انسان ایک وقت آتا ہے شاید ڈپریشن میں ہی چلا جائے, ٹھیک ہے جی. بہت بڑا نقصان ہو گیا, فائنینشیل, ڈپریشن. کھانے کو کچھ نہیں ہے, فقر آ گیا, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. تو فائنینشیل میٹرز. نمبر 3 ریزن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کی ون آف دا میجر کازز ہے ہماری سوسائٹی میں, دیٹ از پاسٹ. ہم پاسٹ کی کچھ چیزیں, کچھ حادثات کو کبھی نہیں بھلا پاتے. جیسے ایک بندہ ڈیورس ہو گئی, یا وہ نکل ہی نہیں رہا اس فیز سے, یا وہ نکل ہی نہیں رہی اس فیز سے, تو کیسے آگے بڑھنا. تو اگر وہ سوچتا ہی رہے گا, سوچتی رہے گی. اب ایک بندے کے میں کوئی کمی ہے, مثال کے طور پہ کوئی خوبصورت نہیں ہے, اور ویسے تو سارے ہی خوبصورت ہیں نا, اللہ نے بنایا. وٹ آئی مین از کہ اکارڈنگ ٹو سوسائٹی اسٹینڈرڈس کوئی خوبصورت نہیں ہے, تو وہ کیا کرے, یہی سوچتا رہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں, اور میرا فگر ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, اللہ اکبر, میں آبزرو کرتا ہوں جتنا ہماری بچیاں, ینگ بچیاں ڈپریشن میں اس وجہ سے, اکیڈمی گوئنگ اور اسکول گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ, کہ مجھے لفٹ نہیں کراتے لڑکے. یعنی کہ کیسی خبیث سوسائٹی ہم نے بنا دی ہے, کیسی ہم نے مطلب کہ جانوروں والی سوسائٹی بنا دی ہے, کہ ایک بچی اس وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہے کہ میرا فگر نہیں ٹھیک, اس وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہے کہ میری شادی نہیں ہوگی, اس وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہے کہ مجھے لفٹ نہیں کراتے لڑکے, ان کی نظریں دوسروں پہ ہوتی ہیں. وٹ کائنڈ آف اے سوسائٹی ہیو وی کریٹڈ. میں بتا رہا ہوں آپ کو, جس طرح کی سوسائٹی بن رہی ہے, خدا نہ خواستہ لڑکیوں کے رشتے نہیں ہونے ہیں. جتنے سٹینڈرڈز ہم نے بنا لیے ہیں بیوٹی کے, اور جتنے دماغ خراب ہو چکے ہیں ہمارے مردوں کے, سوری ٹو سے. اور یس اٹ از وائس ورسا ایز ویل, لیکن خیر لڑکیوں کے کیس میں زیادہ ہے. دے آر دا ونس ہو سفر موسٹ, ہو ول سفر موسٹ. یہ جو برانڈز اور یہ ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری اور یہ جو بل بورڈز نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں نا ہمارے لڑکوں کے لیے, آپ دیکھیں گے اس کے کیا ریپرکشنز آئیں گے اگر آپ نے آواز نہ اٹھائی ان کے خلاف. اگر اسی طرح چلتا رہا اور آپ لوگوں نے ان کو چھوٹ دی کہ جی کرتے رہیں, آپ آواز اٹھانی ہے ان این ایکڈیمک سینس, کنونس کرتے ہوئے, تشدد نہیں کرنا, یہ کہنے کا مطلب ہے, اور ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جانا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ ریلیشن شپس کی وجہ سے, یا تو آپ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے, یا آپ پاسٹ کی وجہ سے. پاسٹ میں کیا ہوا, کیوں ہوا, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے. یہ 3 ریزنز ہوتی ہیں ڈپریشن میں جانے کی. اب میں کوئکلی ایک کا آپ کو سلوشن بتاتا ہوں. جہاں تک ریلیشن شپس کی بات ہے, میں آپ کو صرف ایک حدیث سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس, ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس. بیوٹیفل حدیث, سنن الترمذی, صحیح حدیث ہے اکارڈنگ ٹو علامہ الالبانی. عائشہ رضی اللہ عنہا رپورٹڈ, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever seeks the pleasure of Allah by the displeasure of people, Allah will suffice him. Allah will make him sufficient against the people. Whoever seeks the pleasure of people by the displeasure of Allah, Allah will leave him to the patronage of people. اور پھر وہ بندے کو ذلیل کریں گے لوگ,
اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جو اللہ کو ڈسپلیز کرتا ہے لوگوں کے پلیجر کے لیے, لوگ بھی اس سے پلیز نہیں ہوتے. اور جو اللہ کو پلیز کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کا ڈسپلیجر دے دیتا ہے. اور جو اللہ کو پلیز کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کا ڈسپلیجر لے لیتا ہے, تو پھر اس سے اللہ بھی پلیز ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی پلیز کر دیں گے اس سے. سبحان اللہ. یہ تو ہے ریلیشن شپس کے حوالے سے. اور پھر وہ بھی آیت یاد رکھیں, سورہ فرقان چیپٹر 25, اٹ از آئی بلیو ورس نمبر 25 اور 26, ابھی میرے ذہن میں ایگزیکٹ نہیں آ رہی. بہرحال ورس یہ ہے کہ اینڈ وی ہیو میڈ سم آف یو ایز اے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل فار ادرز دین ول یو ناٹ بی پیشنٹ اینڈ اللہ از ایور واچنگ آف وٹ دا پیپل آر ڈوئنگ. اللہ دیکھ رہا ہے, تو لوگوں کے رویوں پہ اتنا دکھ نہ کیا کریں. اللہ سب دیکھ رہا ہے, آپ اللہ کے لیے کیا کریں ہر ایک کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے. تو یہ تو ہوگی ریلیشن شپس کے حوالے سے. رزق کے حوالے سے صرف آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, اور وہ حدیث ہے جابر رپورٹڈ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said were the son of Adam to flee from his provision as he flees from death, his provision would surely reach him just as death will reach him. It is mentioned in Hilyatul Awliya, jil number 7, hadith number 90, and this hadith is graded as Hasan according to Al-Albani. سبحان اللہ. اگر انسان رزق سے بھاگنا چاہے گا جیسے موت سے بھاگتا ہے اور موت اس کو پا لیتی ہے, سملرلی رزق بھی اس کو پا لے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت کوئی نہیں کرنی, اس کا مطلب ہے کہ کام ڈاؤن ہو جاؤ. اٹ ول ریچ یو بٹ یو ہیو ٹو ڈو محنت, یو ہیو ٹو ڈو ہارڈ ورک. کرنی ہے آپ کو ہارڈ ورک, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا. اور پھر وہ آیا, وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. میں آپ کے سامنے یہ ورس پڑھتا ہوں, سورہ طلاق چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2. پھر اللہ کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. whoever is conscious of اللہ, جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکال لے گا, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ وہ امیجن بھی نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تقوی اختیار کریں. ہمارا الٹا حساب ہے, تھوڑا سا کوئی لاس ہوتا ہے, جاب نہیں لگ رہی ہوتی, ہم دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم اللہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور ہم نے کرائٹیریا بنا لیا کہ دعائیں کریں گے تو شاید وہ چیز ملنی ہے. دیکھیں آپ محنت جاری رکھیں, کیا پتہ اس سے بہتر چیز مل جائے, اور دعا بھی کرتے رہیں. تو یہ تو ہو گیا فائنینشیل میٹر کا مسئلہ حل. بھائی ٹینشن کس بات کی, رزق ملنا ہے. جہاں تک بات ہے پاسٹ کی, تو وہ آیا میں آپ کو بہت پہلے سنا چکا ہوں, میں نے آپ سے آیا ڈسکس کی, سورہ یونس کی آیا نمبر 92. اللہ سیز الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں, اٹ از چیپٹر 10 ورس 62, کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں, فرینڈس ہیں, ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا, نہ ان پہ کوئی فیئر ہوگا. تو پاسٹ کا غم, پاسٹ کے فیئرز یا فیوچر کے فیئرز, وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے, جب آپ اللہ کو اپنا دوست بنا لیں گے. یہ وہی فیل کر سکتا ہے جس نے ایکسپیرینس کی یہ چیز, اللہ کی دوستی. تو میرا پیغام ہے جاتے ہوئے, اللہ سے دوستی کریں, اللہ کو اپنا دوست بنائیں, شیطان کے دوست نہ بنے. شیطان آپ کو مزید ڈی موٹیویٹ کرے گا, آپ کو نقصان پہنچائے گا. اے ڈپریس بلیور از موسٹ بلیورڈ ٹو شیطان. مت ڈپریشن میں رہا کریں, کوشش کریں اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کی, موٹیویٹ کرنے کی, جینا سیکھیں, خوش رہنا سیکھیں. میرا ایک لیکچر ہے ہیپینس کے اوپر, اس کو بھی دیکھیں. یہ تھنگز دیٹ میٹر میں ایک ایپیسوڈ ہے. تو اپنی بہت حفاظت کریں. یور باڈی ہیز اے رائٹ آن یو, یور مائنڈ ہیز اے رائٹ آن یو. اللہ کے بندو ڈپریشن میں مت جاؤ, نکل آؤ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. یہاں پہ میں ڈپریشن سے مراد سیڈنس لے رہا ہوں. اور مت بات پہ سوچیں کہ میں بس ختم ہو گیا ہوں, ہوپ لیسنس ہے. زندگی بہت بڑی ہے, زندگی بہت لمبی ہے, ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے, بہت کچھ دیکھنا ہے. ابھی سے ہمت ہار جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ تو اس لیے اللہ کے سولجر بنیں, اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے, اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتے جائیں اور خوش رہنا سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائیں. یہ میرا آپ کو پیغام ہے. اور سیڈنس کی دعائیں جو ہیں ان کو بھی ریسائٹ کیا کریں, اور سیڈنس سے جلدی کم بیک کرنے کی کوشش کیا کریں, ورنہ یہ آپ کی عادت بن جائے گی. ٹیک کیئر آف یور سیلفس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.